اور اس میں This پھر is سونے پہ سہاگا یہ کنورٹڈ لوگ ہیں ہمارے، پھر سونے پہ سہاگا یہ ہمارے لو جہاد میں بیوقوف بننے والی لڑکی ہیں، پھر اس پہ سونے پہ سہاگا ایشور اللہ ایک اور رام کہنے والے لوگ ہیں. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ اپنے ہی سکے اتنے کھوٹے نکلیں گے تو بھائی واقعی پھر اسلام پھیلے گا. صحیح. اسلام تو ان کی وجہ سے پھیلتا ہے کیونکہ اسلام پھیلتا ہے جھوٹ کے اوپر. وداؤٹ ہاں لائز اسلام ڈائز. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا. اب یہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں یہ کتنے کو رہ جائیں گے؟ اگلے 10 سال کی بات ہے، آہستہ آہستہ مزید کم ہوتے جائیں گے. مزید کم ہوتے جائیں گے. اینڈریو ٹیٹ، کیونکہ میں اس کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ واٹس یور ریلیجن، کہہ رہا ہے آئی ہیو اے پریٹی فلیکسیبل ریلیجن، وین آئی ایم ان رومانیا آئی ایم کرسچن، وین آئی ایم ان مڈل ایسٹ آئی ایم مسلم. سبحان اللہ. صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، چلاؤ. یہ سر یہ جو ساری شفٹ آ رہی ہے، اب یہ چیزیں ہم ویسٹ میں پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم ان کے ساتھ کر رہے تھے باتیں، ایک عرصے تک کرتے رہے ہم. لیکن یہ جب انڈیا پاکستان میں آیا نا تو اب یہ اتنا ڈائنامک شفٹ آیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. آپ دیکھو کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں اس وقت مجبور ہو گئے ہیں اس کہنے پہ کہ یار ان کے چینلز میں مت جاؤ. ورنہ پہلے تھا جاؤ 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 ان کو دبا کرو، ذلیل کرو. اب وہ کہنے مجبور ہو گئے کہ نہ جاؤ، اب بے مار دیں گے. اب وہ گیم بنا رہے ہیں. پہلے تھا پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر تھا کرسچینٹی بھی اٹیک کرو. کرسچینٹی بھی یار تم لوگ 1400 سال سے اٹیک کر رہے ہو، سو وٹ. پھر ہندوازم پہ اٹیک کرو. ہندوازم پہ اٹیک کرنا شروع کیا. ہندوازم پہ اٹیک کب سے ہو رہا ہے؟ تقریباً 1200 سال سے ہو رہا ہے. جب سے مسلم یہاں پہ آئے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا تھا. لیکن انہوں نے ہندوازم پہ اٹیک ہوا تو انہیں پاپولیرٹی گین ہوئی ہے کسی حد تک. کیوں پاپولیرٹی انہیں گین ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ جو ہندو ہیں ان کو بہت چل ہوتی ہے جا کے جو ہے نا ڈیفینڈ کرنے کی. اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا. جو ڈیفینڈ کرنے جاتے ہیں ان کو خود امب کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں جا کے ڈیفینڈ کرنے جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں. تو لیکن یہ فالسیفائڈ طریقے سے جاتے ہیں. یہ بھی اسلامسائزڈ ہو چکے ہیں. میجورٹی آف دا ہندوز جو ہے نا وہ اسلامسائزڈ ہو چکے ہیں. ان کو بھی جو ہے نا ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے ایگزیکٹلی، کہ یہ آپ نے بڑے مزے کی بات کی ہے، کیونکہ اسلام واقعی اس کی اتنی طاقت تو ہے اسلام کی کہ اس میں انفلوئنشل پاور بہت ہے. واقعی اسلام سائز ہو چکے ہیں، مسلمان نہیں بنے بس. اسلامسائزڈ ہو گئے میں. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے محمد کو کچھ کہا تو مسلمانوں کی سڑتی ہے، تلواریں نکال کے نکل آتے ہیں آگ کا بگولا بن کے. ادھر سے انہوں نے ان کے بھگوان کو کچھ کہہ دیا یا ان کی آیت کو کچھ پکڑ کے لیفٹ رائٹ کر دیا. اوکے میں جا کے ڈیفینڈ کروں گا. وہ تو چاہتے ہی ہیں تم جاؤ ان کا چینل چلے، چاہتے ہی انہوں نے وہی کیا. آؤ اس آیت کو غائب کر دیں گے. یار سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. اس آیت کو غائب کر دیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے بلایا تھا. 4 آیتیں 6 آیتیں ایک پیراگراف دوسرے والا لے کے آ جائیں گے. اور کس کتاب سے لے کے آئیں گے؟ جس کتاب کو وہ والا بندہ مانتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے شیعہ کے ساتھ بات کرتے کرتے اسے کہو نہیں صحیح بخاری کو مان. ہم نہیں ایسا کرتے. شیعہ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم بخاری نہیں دیتے. وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے کون سا ہندو ہے، اچھا یہ والا ہندو ہے، اچھا اس نے یہ والی کتاب نہیں پڑھی ہوئے گی. وہ والی کتاب کھول کے لائیں گے جس کتاب کو وہ مانتا نہیں ہے. There are so many sects in Hinduism, it's unbelievable. لیکن ہر سیکٹ ہر کتاب کو مانتا بھی نہیں ہے. اور وہ اس کتاب میں جائیں گے جس کتاب کو وہ مانتا نہیں ہے، پتہ ہے کہ اس نے نہیں پڑھی ہوئی. اب وہاں پہ جا کے اس سے کھلواڑ کرنا شروع کریں گے. دس از ہاؤ دے ڈو اٹ ایوری ٹائم. جاؤ جا کے دیکھ لو، ہر دفعہ یہی کر رہے ہیں. پوری اس ہسٹری میں مجھے ایک بندہ ملا تھا جو کہ جس نے جا کے یہ مفتی یاسر الدین واجدی کی وجائی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ سنسکرت جانتا تھا، ویدوں کا گیان تھا اس کے پاس. اس نے وید کے اندر سے سیدھی سیدھی بات کی تھی اور سیدھا سیدھا اٹیک کیا تھا. اس نے 5 منٹ میں مفتی کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. ہی واز دا اونلی گائے جو کہ وہاں گیا تھا. اگر آپ لوگ چترویدی نہیں ہو، اور یہ جھوٹے چترویدی نہیں جو اپنے نام کے ساتھ چترویدی لگا دیتے ہیں، جھوٹے والے نہیں، سچے والے، جس کو چاروں ویدوں کا گیان بھی ہے، جس نے سنسکرت بھی پڑھی ہوئی ہے، اگر تم اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو ڈونٹ گو دیئر. وہ لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں. وہ لوگ آپ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ ذلیل ہو رہے ہو اور ہوتے رہو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ڈفرنٹ سیگریگیشنز کے اندر ہو اور آپ لوگوں کو ہر بکس کا نہیں پتا. وہ آپ کے ساتھ بکس کھیلتے ہیں، ہم نہیں کھیلتے. ہم جو سنی آئے گا اس کا سنی طریقے سے بات کرتے ہیں، جو شیعہ آتا ہے اس کا شیعہ طریقے سے بات کرتے ہیں، جو بریلوی آتا ہے اس کے ساتھ بریلوی لیول پہ بات کرتے ہیں، جو دیوبندی آتا ہے ہم اس سے دیوبندی لیول پہ بات کرتے ہیں. ہم بریلوی کو دیوبندی کی کتابیں نہیں دکھاتے. ہم شیعوں کو سنیوں کی کتابیں نہیں دکھاتے. ہم سنیوں کو شیعوں کی کتابوں سے ذلیل نہیں کرتے. بھائی جو آپ کا
لیول ہے, ہم اس لیول کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا. دے آر ناٹ فیئر اینڈ دے ول نیور بی فیئر. وہ کبھی بھی آپ سے فیئر ڈیل نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے فیئر ڈیل کریں گے تو مر جائیں گے. وہ فیئر ڈیل آپ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, کریں گے ہی نہیں. ہم فیئر ڈیل کر رہے ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ چونکہ ہم فیئر ڈیل کر رہے ہیں اور ہم ان کی کتابوں کے اندر سے کھول کے ان کو ستیاناش کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ آنے سے اب منع کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ہم تو ضعیف حدیثیں نہیں دکھاتے بھائی. یہ کہتے ہیں کہ یار ضعیف حدیث ہے, ہم حالانکہ حدیث حدیث ہے, اسلامی کتب میں لکھی ہے, مجھے ضعیف بھی دکھانی چاہیے, نہیں دکھاتے. ہم صحیح دکھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, اب اس کو کرو. یہ لوگ صحیح حدیثوں کو ضعیف کرنے پہ آگے میں. قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں تو اس کا کانٹیکس بھی دکھاتے ہیں, اس کی تفسیر بھی دکھاتے ہیں, پھر بھی یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جا کے دیکھ لو, دیکھ لیا سب لوگوں نے میرے خیال میں بھائی. ہم نے بھی دیکھا ہے, میں کبھی اتنا ٹائم ضائع کرتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ, تاکہ پتہ لگے ان لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور آپ لوگ ان کی اسٹریٹجی کے اندر آتے ہو, جا کے انہیں بولتے ہو. بھائی اگر بولنا ہی ہے نا تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کرو, جا کے وہاں پہ کبوتر بازی کرو, جیسے ان کے کبوتر یہاں آتے ہیں. صرف جا کے کبوتر بازی کرو, جا کے وہاں پہ نام لو ایڈم سے ڈیبیٹ کرو, جا کے وہاں پہ نام لو ساحل کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, وہاں جا کے صرف نام لو, بس اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرو. سیم چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ کرو, اگر کرنا ہی ہے تو, ورنہ تو میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کرو. لیٹ می بی ویری کلیئر, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ بھی کرو. کیوں نہیں چاہتا یہ بھی کرو, کیونکہ پھر بھی اگر آپ وہاں جاتے ہو نا تو آپ ان کی ویڈیوز کو کسی حد تک پروموٹ کر رہے ہو, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام کو ڈیفینڈ کرو. انہوں نے 1400 سال سے اسلام چلایا کس طرح, دوسروں پہ اٹیک کر کر کے, اسلام کو سچا ثابت کر کے نہیں. انہوں نے اسلام کو سچا ثابت کر کے نہیں چلایا, اسلام کو انہوں نے دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کر کے چلایا. دیکھو پہلے 500 ایئرز تک اسلام پھیلا تلوار کے زور پہ, جس کو مفتی یاسر ندیم الواجدی نے کہہ دیا تھا حق کو پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی. حق کیا ہے, اسلام. حق کو پھیلانے کے لیے تلوار چلائی تھی, اور حق کیا ہے, اسلام. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار چلائی, تو یہ مفتی یاسر ندیم الواجدی نے کہہ دیا تھا جب وہ چترویدی کے ساتھ بات کر رہا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, 12ویں صدی عیسوی میں ایک بندہ آیا, ابن قیم الجوزیہ اور ابن تیمیہ. سب سے پہلے ان دو لوگوں نے ڈائنامک شفٹ کیے تھے. احمد دیدات نے آج تک کوئی آرگیومنٹ ایسا نہیں دیا جو ابن قیم الجوزیہ نے نہ دیا ہو اپنی کتابوں میں. اس نے نیا آرگیومنٹ آج تک کوئی ایجاد نہیں کیا تھا. ایوری سنگل آرگیومنٹ ابن قیم الجوزیہ کتابوں میں سے جو بائبل کے اوپر اٹیک ہے, سیم وہی گھسے پٹے آرگیومنٹ دے رہا ہے. وہاں سے انہوں نے گیم شفٹ کیا تھا کہ اب ہم تلوار نہیں چلا سکتے. کیوں, کیونکہ 10th عیسوی کے اندر کروسیڈرز نے آ کے ان کی سو کالڈ حق والی تلوار کو روک دیا. 200 سال کروسیڈرز مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے, اور مسلمانوں کی یہ تلوار ہے اس کو روکا, سٹاپ لگایا. 1045 میں کروسیڈرز شروع ہوئی تھی. اب آ گیا 12ویں صدی عیسوی, 200 سال کے بعد. اب انہوں نے کہا یار تلوار نہیں ہماری چل سکتی, ہمارا گولڈن پیریڈ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ کیا آیا, اب یہاں پہ آیا یار ریورس اٹیک مارو تاکہ اسلام کو بڑھا سکے. Now let's do the reverse strategy. اسلام کو ہم سچا ثابت نہیں کر سکتے, so let's start attacking them. یہاں پہ انہوں نے اٹیک شروع کیا. This is the reality. اب ہو کیا رہا ہے, پہلے انڈیا میں انہوں نے قبضہ کیا, پھر انڈیا میں انہوں نے جھوٹی گیم ڈالی کہ اسلام اور ہندو بھائی بھائی. اب تیسری گیم کیا چل رہی ہے, یار اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے, دونوں نہیں کر سکتے, کیونکہ اسلام اور ہندو بھائی بھائی یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں بھائی بھائی, ایکس مسلموں نے پرچار کر دیا, اصلیت دکھا دی ہے. اوکے لیٹس ڈو وٹ ابن قیم الجوزیہ ڈیڈ, لیٹس گو ٹو دیٹ پلیس جہاں پہ ہم رہیں گے بھی ان کے ساتھ, اور ان کو اسلام میں لانے کے لیے اب ہم کیا کریں گے. ابن قیم الجوزیہ نے کیا کیا تھا, بائبل کو کھول کھول کے ریورس اسٹریٹجی ماری تھی. اب ہم ہندوؤں کو کھول کھول کے ریورس اسٹریٹجی ماریں گے, ہندو کتب کو کھول کے ریورس اسٹریٹجی ماریں گے. دس از ناٹ نیو, یہ نیا نہیں ہو رہا, یہ ہسٹری ہے جو ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے ہسٹری کتابیں نہیں پڑھی, غلط کیا ہوا ہے. My people will die for the lack of knowledge.
میرے لوگ مریں گے لیک آف نالج کی وجہ سے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے یہ آپ لوگ سے کیا گیم کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں. اگر ان کی اسٹریٹجی سمجھ آ گئی تو یو ول بی دا ونر. اگر ان کی اسٹریٹجی سمجھ نہ آئی تو وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. اب یہ اسٹرانگ نہیں رہے, تلوار چلا نہیں سکتے, جھوٹ بول نہیں سکتے, کیا کریں؟ ریورس اسٹریٹجی پہ. تم لوگ بھی ایک اللہ کی بات کرتے تھے, تم لوگ کتابیں بدل گئی ہیں, تم لوگ فلانا کرتے تھے, اس نے تیر چلایا ہرن کو مارا, تم لوگ تو گوشت کھاتے تھے, تمہارے بھگوان نے ہرن کا شکار کیا تھا, تمہارے بھگوان نے فلانا کیا تھا, وہ بھگوان نہیں تھا وہ تو دیوتا تھا, اس نے تو فلانے کی عبادت کی تھی, سو آن اینڈ سو فورتھ, دے دبا دب دے دبا دب دے دبا دب, وہ ساری چیزیں کا پرچار ہو رہا ہے اس وقت, اور سرکولر ریزننگ کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ ہوئے گا جب تک آپ لوگ وہاں جا کے کرو گے. ڈوڈ, یہ ٹائم نہیں ہے ڈیفینڈ کا. کیا کر لیں گے جب آپ لوگوں کی کلچر, لوکیشن اتنے ہزار سال پرانی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ 15 20 40 ملے آ کے آپ کی سوسائٹی کو اس طریقے سے اٹیک کریں گے اور ختم ہو جائے گا 2 دنوں میں؟ نہیں. لیٹ دیم ڈو دا بارکنگ. واپس اٹھو, وہی بولو جو ان کے دھرم کے اوپر ہے, ان کے اوپر بتاؤ بھائی اب تمہارا ٹائم ہے ڈیفینڈ کرنے کا. ڈیفینڈ یور آئیڈیالوجی, ڈونٹ ٹیچ اس آور آئیڈیالوجی. اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کریں. اف یو آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ یور آئیڈیالوجی, کیا ہوئے گا؟ جس کو وہ اٹیک کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر, اس کو تو آپ مان نہیں رہے, آپ اس کو جانتے نہیں, ڈیفینڈ کرتے نہیں ہیں. اب کیا ہوگا؟ 4 بندوں میں آپ نے چکو چھپا ڈال دیا بلا وجہ. بھائی اگر اٹیک کرنا ہے تو پھر اس بندے سے اس آئیڈیالوجی پہ اٹیک کرو جس کو وہ مانتا ہے. اگر ایک وہ ناستک ہندو ہے تو اس کے ساتھ ناستک ہندو کی آئیڈیالوجی کی اور بات کرو, وید کے اوپر نہیں کر سکتے. مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کس قسم کا ہندو ہے, اس کے ریورس اسٹریٹجی میں کھیل رہے ہیں, اور آج تک کھیل رہے ہیں اور کھیلتے رہیں گے, اور وہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں گے. دس از ہاؤ اسلام ورکس. اور یہ ماسٹرز کیا تھا اس چیز کے اندر, پی ایچ ڈی کیا تھا ابن قیم الجوزیہ نے, اور ابن تیمیہ نے سٹارٹ کیا تھا, ابن قیم الجوزیہ نے اس کے اوپر ماسٹرز کر دیا تھا. تو بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں ہارڈلی ڈیفینڈ کرتا ہوں کسی بھی چیز کو جو بیبلیکل اٹیک آتا ہے. کیوں کرتا ہوں ہارڈلی ڈیفینڈ؟ کہ یار کوئی بندہ جو آ کے جو 10 سوالوں کا جواب دیتا ہے نا, اگر وہ پھر مجھ سے 11واں سوال میرے بارے میں پوچھتا ہے, مجھے اسے جواب دینا میری حرمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے جواب نہ دوں. کہ یار نہیں, اس نے میرے 10 سوالوں کا جواب دیا تو آئی ہیو ٹو گیو ہم آنسرز ایز ویل, مجھے بھی اب اس کو آنسر دینے ہیں. ادروائز جو آگے سیدھا اٹیک کرتا ہے اس کو مجھے آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اٹ از ناٹ مائی ٹائم. مائی ٹائم از رائٹ ناؤ از ٹو اٹیک یو, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ. دیکھ لیے تم نے جتنے اٹیک کرنے تھے, ہر اٹیک کا جواب دیا ہوا ہے, لیکن اسلام کے ہر اٹیک کا جواب آپ کو ڈفرنٹ ملے گا. میں آپ کو دکھا چکا ہوں, ایک بندہ آئے گا وہ ڈفرنٹ طریقے سے اٹیک کرے گا, دوسرا بندہ آئے گا وہ ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا, تیسرا بندہ آئے گا ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کسی بھی آیت کی ایک انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اسلامک اسکالرز نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انٹرپریٹیشن ان آیتوں کی چینج کی. ایون سرٹن آیتوں کی ارلی اسلام کے اندر 8 سے 10 انٹرپریٹیشنز لکھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے, 255 ہے کہ 225 ہے. لا اکراہ فی الدین والی کون سی ہے یار؟ 256 ہے 225. شاید, 220 نہیں 255 یا 256 ایڈم بھائی. 255 ہے. یار کدھر گیا؟ نو کمپلشن ان ریلیجن لا اکراہ فی الدین, ہاں 256 بالکل, 256. دین میں کوئی جبر نہیں ہے, گمراہی. اگر اب یہ دیکھو, اب آیت کو اپیرنٹلی دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی زبردست ہو گیا, اسلام نے دین میں کوئی جبر ہی نہیں دیا. لیکن جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر جاتے ہیں, تفاسیر کو پڑھتے ہیں ارلی اسکالرز کی, ٹھیک ہے, تو ارلی اسکالر کی تفاسیر اس کے اندر آپ کو 4 باتیں بتاتا ہے.
یہ ارلی اسکالر 4 باتیں بتاتا ہے. یہ جنیرک نہیں ہے، پہلی بات. ہر بندے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، یہ حضور کی ایک بیوی کے لیے آئی تھی جس کی ماں کافرہ تھی. وہ جب مدینہ میں آئی تھی کہ ماں کو کا ساتھ تحفہ لے لے، اس کو کھانا پینا کھلا دے. دین میں اس چیز کا جبر نہیں ہے. یہاں اب تیسری انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یہ آئی تھی ان یہودیوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہوئے گا تو میں اس کو ساتھ یہ والا دین اس کو سکھاؤں گی. یا یہ ان لوگوں کے لیے آئی تھی جن لوگوں کو آپ نے سلیو بنا لیا ہوا ہے، کیپچر کر لیا ہوا ہے، سلیو بنا لیا ہوا ہے. ان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کرنا، انہیں زبردستی اسلام میں لانا، انہیں سلیو بنا کے رکھو، ان کے ساتھ انجوائے کرو، ڈنگ ڈونگ کرو. یہ 4 ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. 5ویں انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اگر یہ جنیرک ہے نا، یہ 5ویں انٹرپریٹیشن ہے، اگر اف یہ جنیرک ہے تو یہ ایبروگیٹ ہو گئی ہوئی ہے. کہاں سے؟ 533 سے، 95 سے، 929 سے، 973 سے، 929 سے 9128 سے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 انٹرپریٹیشن اور 5ویں انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اگر یہ جنیرک ہے تو یہ ایبروگیٹ ہو گئی ہوئی ہے. اس کے لیے میرے اردو چینل پہ ایک میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، شارٹ ویڈیو. شارٹ ویڈیوز لوگ یوزلی دیکھنا اتنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کے آگے ریبٹل اس کا ریفیوٹیشن نہیں موجود ہوتا، کیونکہ اس کے آگے کوئی مسلمان آ کے دلیل نہیں دے رہا ہوتا. لیکن یہ میں نے شارٹ ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، اور میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دے دیتا ہوں. تو نو کمپلشن ان ریلیجن، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ آپ لوگوں کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. It is nothing more than a deception. اس میں ڈسپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے کلٹ. جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے نا، اس دن کے بعد آپ کو ٹینشن ختم ہو جائے گی. کیونکہ ریلیجس آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں بتاتی ہے آپ کو. ابھی جو آج کی ہماری اسٹریم ہے کہ نون مسلموں کو کس طریقے سے پکارا گیا ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریم ہے. لیکن کوئی بھی بندہ اس چیز کے اوپر آ کے سیدھی طریقے سے بات نہیں کرے گا، وہ لیفٹ رائٹ اٹیک کرے گا. دیٹ از دیئر ریالٹی. اچھا، یہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں سب کے لیے، جو کہ قرآن 256 کے اوپر ہے. یہ مفتی بمدرد نے اس کو ایک زمانے میں بڑا چلایا تھا، تو یہ میں نے پرائیویٹ کیا ہوا تھا جب میرے چینل پہ انہوں نے اسٹرائکیں وغیرہ بھیجی تھی. ویسے تو یہ فیئر یوز پالیسی کے اندر آتی ہے، لیکن چونکہ 2 اسٹرائکیں آ گئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو پرائیویٹ رکھ دیا ہوا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اور اس میں مفتی نے کیا کہا ہے وہ، اور پلس 256 کی تفاسیریں، وہ ساری کی ساری میں نے اس کے اندر لکھ کے بیان کی ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہاں جی مسٹر شاہد کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا مائک کے پاس آ کے بولیں. ہاں بھائی، میں میرے لائف میں کسی کی لائف اسٹریم میں جا کے بات نہیں کیا تو اسی وجہ سے تھوڑا نروس فیل ہو رہا ہے. پر جو بھی ہو، کیا آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے؟ ہر کسی کے بھی ہر ساتھ؟ ہر ہاں سر ہر کسی کے ساتھ تو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ ایکس کرسچین ہے ایکچولی، ان کا نام غالب کمال ہے. میں نے ایکس کرسچن کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے. پھر آپ ہم کو پتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کر کے کیا کریں گے؟ کرسچینٹی کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر لو. کبوتروں کی مائگریشن کا سیزن چل رہا ہے شاید. بہت زیادہ سیزن بھائی آج ٹھیک کل اس کو ہے، ہٹا فنڈنگ دو یار، مجھے بہت بھی اس کو ایسا ہی ہٹا دو لگا. یار امت بھائی. کبوتر بازی مت کرو یار، ہٹا دو اس کو. کائی کے لیے ٹائم ویسٹ کرتے ہو؟ اس سے اچھا اپن وہ قوموا للہ کالے دن کو سنیں گے کم سے کم. لیکن یہ ایتھیسٹوں نے کیا مذہب بنا لیا ہے، ایک نیا ہی مذہب اختیار نہیں، کر رہا ہے یہ ان کا. نیا مذہب ہے کہ یا تو ایتھیسٹ ہو جاؤ یا کچھ بھی نہیں. یہ 1 سالہ چوتی اپا چلایا ان لوگوں نے. اور ویسے ایک یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 21ویں ہماری صدی کے ایتھیسٹ، ہاں نئی صدی کے ایتھیسٹ.
یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری آئیڈیالوجی بڑی فرق ہے, ہم پرانی چیزوں کو نہیں لیتے, ہمارے پاس کوئی بک نہیں ہے, کچھ یہ نہیں ہے. انفیکٹ یہ واپس جا رہے ہیں ہسٹری میں ادھر ہی. علی بھائی آپ نے پڑھا ہوگا فرینچ ریوولٹ کے اندر ایتھیسٹک موومنٹ آئی تھی ایک, جس نے کیا کہا تھا, یا تو ایتھیس یا کچھ نہیں, یاد ہے؟ جی 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 جی, کتنے خدا کو ماننا چھوڑ دو نہیں تو پھر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. 6 ملین لوگ جی مارے جی تھے انہوں نے, 6 ملین تھیسٹ لوگ مارے تھے, جن میں میجورٹی کرسچنز کی تھی, کیونکہ فرینچ میں زیادہ تر لوگ کرسچنز تھے. 6 ملین کے قریب, اگر میں غلط نہیں ہوں, نمبرز کے بارے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, شاید کہیں پہ 4 لکھا ہو, کہیں پہ 6 لکھا ہو, ان ایتھیس نے قتل کیے تھے بالکل اسلام کی طرح, بالکل مسلمانوں کی طرح. جیسا مسلمانوں نے قتل و قتال کیے تھے نا, اسی طرح ان لوگوں نے قتل و قتال کیے تھے اس ٹائم کے اوپر. یہ سیم واپس موومنٹ آ رہی ہے وولین کی. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف, کہ یہاں تو ایتھیس ہو جائے کچھ نہیں. اور یہ وہ والے چوتی ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں. I'm sorry to excuse my French on this one, لیکن یہ وہ چیز ہے جو دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں یہ اس قسم کے لوگ. یہ ہیں کچھ گندے کبوتر ہیں ہمارے پاس, کچھ گندی نسل کے کتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو یہ واپس لانا چاہ رہے ہیں, اور یہ اسلامسائزڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ایتھیس تھے فرینچ ریوولٹ کے, وہ بھی وہی تھے جو اسلامسائز ہو گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی سب کو قتل کیا تھا. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ this is how it is working, it is repeating itself. اور دوسری بات ایڈم بھائی, وہی آپ کی والی بات میں بولوں گا کہ دیکھو بھائی, نالج از پاور. اگر آپ بغیر کسی نالج کے آپ کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ کسی بھی دن ہار جاؤ گے, بے شک وہ ایتھیزم ہی کیوں. آپ نے کتنا پڑھا ہے, مطلب آپ نے ایتھیزم جن بنیادوں پہ قائم ہے, آپ نے ان بنیادوں کو کتنا پڑھا ہے. آپ نے کسی کو کوئی کتاب آپ نے آج تک پڑھی, کوئی پیسے اپنی پاکٹ منی کے خرچ کر کے آپ نے کوئی کتاب خریدی آج تک؟ تو وہی بات ہے. آپ علی بھائی کی آواز گئی, علی بھائی کی آواز گئی بھائی. ایڈم بھائی جو یہ نیو ایج ایتھیزم چلا ہے ان کا, یہ بالکل اسلام وداؤٹ اللہ اینڈ قرآن کی طرح بیہیو کر رہا ہے. کہ اللہ اور جی قرآن بالکل کو نہیں مان رہے, لیکن ایتھیزم سب سے بیسٹ, سب سے پرفیکٹ ہے. یار, بیسٹ پرفیکٹ کہنا مجھے مسئلہ نہیں ہے, کہتے رہو, ایز لانگ ایز یو آر انفورسنگ اٹ نا, دین وی ہیو اے پرابلم. تبلیغ اور یہ کرے لوگ نا انفورس کرتے ہیں نا, یہ لوگ جی, انفورس تبلیغ کر رہے کرتے ہیں. ہیں. تو انفورسمنٹ از ویئر دا پرابلم اسٹارٹس ٹو ہیپن. انفورسمنٹ کس چیز کی بھائی؟ ہو دا ہیل آر یو؟ آر یو گاڈ؟ بیکاز ایونچولی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں دے آر بیکمنگ گاڈز ان دیم سیلوز, منہ سے نہیں کہیں گے کیونکہ obviously ایتھیسٹک بلیف میں وہ گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے, مگر دے آر گونا ایکٹ ایز گاڈ, کہ جی میں نے جو کہہ دیا ہے نا وہ ستیہ ہے, باقی سب جھوٹ ہے. کیونکہ خدا بھی یہی کہتا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا ستیہ ہے, باقی سب جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. چلو وہ تو یہ بات کہہ کے یہ بھی کہہ رہا نا کہ میں نے ساری دنیا بنائی ہے, پھر تم لوگ بھی کہہ لو کہ تم نے ساری دنیا بنائی ہے. So this is where the problem lies in. ہم بتا رہے ہیں بھائی جیو اور جینے دو, یہ لوگ بتاتے ہیں نہیں جینے دینا. بالکل وہی اسلامسائزڈ ایتھیسزم ہے, یہ نیا نہیں آیا بلکہ کہنا چاہیے ہسٹوریکلی ریورٹ بیک ہوئے ہیں اس چیز کے اندر. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی ہسٹری نہ دکھاؤ, ہماری کوئی کتاب نہیں ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. سالو تم لوگ وہی کر رہے ہو, ماننے کی بات نہیں ہے. میں کر وہی رہے ہو نا, آپ کر وہی رہے ہو. آپ کی اپروچ وہی ہے کہ یا تو میرا بولا ہوا ورڈ ٹھیک ہے, نہیں تمہارا تو ہے ہی غلط نا, تم جو مان رہے ہو. ایتھیس کب سے آ گئے ڈیبیٹ کرنے اور پروف کرنے اور کنورٹ کرنے؟ یہ کون سا ایتھیزم ہے؟ یہ دیکھو وہ اب یہ بھی کیا بول رہا ہے, ایتھیس کوئی آئیڈیالوجی فالو نہیں کرتے. اب ایک کھوتے بھائی, یہی تو بول رہا ہوں, وہ پھر بھی کر رہے ہیں ریورس آئیڈیالوجی. یار پلیز یار, یوز دا برین. جو میں نے سینٹینسز بولے ہیں اس کے لیے یوز یور برین, ریوائنڈ اینڈ سی what I'm saying. گورو وشال آچاریہ سپر اسٹیکر کے لیے تھینک یو. کمار پربھاکر, ہیلو سر. سندھ پاکستان کی نیوز, دیا بھیل نام کی ہندو لیڈی کا سر کاٹ کے اس کی سکن بھی نکال دیا, اینڈ مسلم ان انڈیا اپوز CAA ایکٹ. یس بھائی, یہ نیوز پڑھی میں نے. میڈم بھائی مالا پتا ہے آپ کو یہ سین؟ جی سر کیا کر سکتے ہیں سر, زیادتی ہے, کتب نے. پنٹو شرما جی آئے ہیں, بولتے ہیں ایڈم بھائی ویلکم, زید کا حال دیکھ کے کوئی مومن نہیں آئے گا. اوکے بھائی پنٹو شرما جی, تھینک یو. یار دیکھیں ہماری جو آج کل کی لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے قرآن.com پہ نا, ایک نئی ٹرانسلیشن 2022 میں ڈالی ہے مصطفیٰ خطاب کی. دیکھیں کتنی مزیدار ٹرانسلیشن ہے.
وہ ابھی آپ نے دکھایا ہوگا لوگوں کو کہ غیر مسلموں کو گدھا کہا گیا ہے. یہ جو نئی ٹرانسلیشن ہے مصطفیٰ کتاب کی، اس میں انہوں نے گدھے کو زیبرا بنا دیا. آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا، وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے. تو ہاں گدھا تو گدھا ہی رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ عربی میں گدھا ہی ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، انہوں نے زیبرا بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو زیبرا کہیں گے تو شاید اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ اس سے پرانی ٹرانسلیشن کوئی سے بھی پڑھ لیں، ڈونکیز کھوتے، گویا وہ بدکے ہوئے جنگلی کھوتے ہیں، جنگلی گدھے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کی لیٹسٹ ٹرانسلیشنز میں اتنا زیادہ وہ آ رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے چینج کیا جائے، کسی طریقے سے سافٹنس لائی جائے، کہ ایون ٹرانسلیشنز میں لفظ کے مطلب ہی بدل دیے انہوں نے. تو اب یہ ہوئے گا کہ نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہمر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ زیبرا بھی ہوتا ہے. حالانکہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ محمد کو پتا بھی نہیں ہوگا زیبرا کہتے کسے. محمد نے کبھی زیبرا دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس علاقے میں زیبرا ہوتے نہیں تھے، اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. لیکن آج کل کے ٹرانسلیشن میں زیبرا ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یار گدے ایک گندی چیز ہے، گدا نہ دکھاؤ، زیبرا دکھا دو. اٹ لکس بیٹر، اٹ ساؤنڈز بیٹر، اتنا برا نہیں لگے گا. سو ٹرانسلیشنز میں اس لیول کے اوپر جا کے یہ موڈیفیکیشن کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچو کہ آج کل کی تفاسیر کتنی زیادہ موڈیفائی ہو رہی ہیں. خود سوچو کہ تفسیر کتنی زیادہ موڈیفائی ہو رہی ہیں. اور سب سے زیادہ ڈنگر تفسیر جو آج کل لے کے آ رہا ہے وہ ساحل ادیم ہے. کیا نام ہے یار اس کا؟ ساحل ادیم، سہیل ادیم، ساحل ادیم جو بھی ہے. ساحل ادیم بھائی، ہاں، وہ اتنی زیادہ فالسیفائڈ انٹرپریٹیشن لے کے آ رہا ہے. کیوں لے کے آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے لے کے آ رہا ہے کیونکہ گیم خراب ہو رہی ہے، جھوٹ کو بدلنے کا ہے. وقت آ گیا ہے، لیٹس چینج دا جھوٹ ٹو اے ڈفرنٹ جھوٹ، تاکہ جھوٹ کے اوپر اب جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ پرانے جھوٹ کو اب ختم کرو اور تاکہ سیٹ کرو. اسلام سٹارٹڈ ایز اے لائے، اسلام مووڈ ایز اے لائے، دین اسلام گاٹ پاور، اور پھر اس نے تلوار کی زور کے اوپر اپنے آپ کو پھیلایا. کیونکہ ستے اور حق اگر ہوتا تو اسے تلوار کی ضرورت نہ پڑتی. اس طرح پھیلا اور ایونچولی اس کی تلوار ٹوٹی، پھر اس نے اٹیکس کیے. اب اٹیکس کے بعد یہ اس ٹائپ کے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں جو کہ نئی انٹرپریٹیشنز لا رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے فالوورز بھی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پھر بھی اسلام کو صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو لفظ اسلاموفوبیا انہوں نے نکالا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی فالسیفائڈ چیز ہے. دیر از نتھنگ کالڈ اسلاموفوبیا. اگر ہاں کوئی بندہ دکھا رہا ہے کہ اسلام کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اسلاموفوبیا نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ فوبیا. مسلم فوبیا ہو سکتا ہے، اسلاموفوبیا نہیں ہو سکتا. اگر ایسی بات ہے تو پھر جتنے بھی یہ مسلمان لگے ہوئے نا ہندوؤں کے خلاف بولنا، پھر دے آر ہندو فوبیاز، دیر از اے ہندو فوبیا ایز ویل. جتنے مسلمان لگے ہوئے نا کرسچنز کے خلاف بولنا، دین دیر از اے کرسٹوفوبیا ایز ویل. Otherwise, this is falsified stupidity to say Islamophobia. اسلام ہمیشہ جو ہے نا وہ وکٹم کارڈ کھیلتا ہے، وہ آج بھی وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے. جیسے ایک لڑکی ہے جس کا خامند مر جائے، اس کے پاس ایک بچہ ہونا، تو وہ ہر جگہ پہ وکٹم کارڈ کھیلتی ہے. ہائے میری جاب سے مجھے کیوں نکال رہے ہو، میں کام نہیں کر رہی، 8 گھنٹے کام کرنا میں 4 گھنٹے کر رہی ہوں، پھر بھی مجھے جاب سے کیوں نکال رہی ہو، میرا بچہ ہے، میں لڑکی ہوں. دس از کالڈ پلئنگ وکٹم کارڈ. یہ وکٹم کارڈ کھیلتے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں آج بھی اور آگے بھی کھیلیں گے. This is how they are running. وہ اپنی ٹرانسلیشنز چینج کر رہے ہیں، تفسیر چینج کر رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے. اور پلس وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. ایک یہ چیز بھی ہے، ایک یہ والی گیم بھی چل رہی ہے. دوسری گیم میں آلریڈی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اٹیک موڈ میں آ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے آئے ہیں، اور ریورس واپس ہسٹوریکلی جا رہے ہیں. ریڈ دا ہسٹری، ہیو دا نالج. دیر از نتھنگ کالڈ اسلاموفوبیا. آپ اسی لفظ کو آپ ایک اور آیت کے اندر دیکھو، وہاں پہ بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ اس کے اوپر وزن لادنے کی بات ہو رہی ہے.
کہ ایسے لوگ جو ہیں, the example of those who interested with the observing the Torah but failed to do so, that is of a donkey carrying a box. وہ ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک گدھے نے کتابیں لا دی ہوئی اپنے اوپر. یہاں پہ زیبرا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تھے وہ, کیونکہ وزن لادہ صرف گدھے پہ جاتا ہے, زیبرا پہ نہیں جاتا. لہذا یہاں پہ سیم ورڈ کے لیے مصطفیٰ کتاب نے گدھا ہی ٹرانسلیٹ کیا, زیبرا نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ ٹرانسلیشن میں وہ چینج نہیں کر سکتا, کیونکہ زیبرے کے اوپر کتابیں نہیں لا دی جاتی. انٹرنیشنل بھی یہ ہے کہ گدھے کے اوپر. دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ ویسٹرنرز کو اٹیک کیا جا رہا ہے, اس پرٹیکولر ورس کے اندر ویسٹرنرز کو اٹیک کیا جا رہا ہے. ویسٹ والے گدھے کو برا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں گدھا بہت ہارڈ ورکنگ اینیمل ہے. جو ہمارے انڈیا, پاکستان اور اس ریجن میں, مڈل ایسٹرن ریجن میں گدھے کو بہت ہی اسٹوپڈ اور بہت ہی نیچے والا گندا جانور مانا جاتا ہے. لیکن وہی اگر آپ ویسٹ میں چلے جاؤ گے تو وہاں پہ گدھے کو ایک برا جانور نہیں مانا جاتا. بلکہ امریکہ کی ایک آدھی جماعت ہے جس کا پولیٹیکل جماعت ہے جس کا نشان ہی گدھا ہے. آئی ڈونٹ نو کون سی ہے, لیکن ہے کسی ایک آدھی کا نشان ہی گدھا ہے, یعنی کہ سمبل جو الیکشن کا سمبل جو ہوتا ہے وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ چونکہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, لہٰذا یہاں پہ گدھے کو زیبرا نہیں بنایا, اور پلس یہاں پہ وزن ڈالا گیا ہوا. سو دس از ہاؤ دے آر ایکچولی چینجنگ ایوری تھنگ. اسے کہتے ہیں گیم ڈالنا, اور یہ گیم ڈال رہے ہیں. یہ کسی نے بولا ہے امی ایک جبر بر ڈیموکریٹس. اوکے, ڈیموکریٹس کا سائن ہے گدھا ہوگا, اگر ہے کسی ایک آدھی جماعت کا سائن ہے گدھا. تو یہ جناب آپ کو اگر سمجھ لگ جائے کہ گیمیں کیا ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اسلاموفوب. اپنی طرف سے ٹرانسلیشن دکھا کے ہمیں ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایونچولی چیخ میں رولپ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اسلاموفوب ہیں. دیٹس دا ریالٹی آف اسلام. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ کی آج کی اسٹریم.